بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عورت کی آدھی گواہی کیوں مانی جاتی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، اصل میں عورت کی آدھی گواہی اس لیے مانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے مقابل کم عقل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچا نہیں دکھایا ہے یا پھر اس کی توہین نہیں کی ہے، بلکہ عقل میں تھوڑا کم بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت 282، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے میں سے دو مرد گواہ بنا لو، اگر دو مرد نہ ہو تو تم ایک مرد اور دو عورت گواہ رکھ لو گواہی کے لیے۔ یہاں پر جو اس آیت کے اندر جو قرض کا یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایک مرد اور دو عورت گواہ بنا لو، دو رکھ لو گواہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کے اندر نیچا نہیں دکھایا ہے، نہ ہی ان کی توہین کی ہے، بلکہ گواہی کے طور پر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ایک مرد کے مقابل دو عورتیں ہوں گواہی کے لیے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آگے دے دیا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا ریزن کیا ہے، کیوں دو عورتیں گواہی کے لیے رکھی جائیں، ایک مرد اور دو عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کہا تاکہ ایک کی بھول چوک دوسری عورت کو یاد دلا دے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ عورت جو ہوتی ہے اس کی جو یادداشت ہوتی ہے وہ مرد کے مقابل میں ذرا سی کم ہوتی ہے۔ مرد جتنا یاد رکھ سکتا ہے عورت نہیں رکھ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھول چوک کے معاملے میں عورت تھوڑی کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابل میں، اور جو کام ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ عورت ان سے کمزور ہوتی ہے یا پھر نیچا دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ قرآن کے اندر اور جگہ نہیں ہے، بس اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گواہی کے طور پر۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ عورت جو ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ ناقص العقل والی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ عورت کو تھوڑی سی بات پر غصہ کیا جا سکتا ہے اور ذرا سی بات پر ان کو منایا جا سکتا ہے، مرد کی طرح نہیں ہوتی۔ اور عورت جو ہوتی ہے وہ بہت سے کاموں میں تو مرد سے آگے نکلی ہوئی ہے۔ مرد وہ کام نہیں کر سکتے جو عورت کر سکتی ہے۔ آپ ایک چیز سے اندازہ لگائے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے کتنی اچھی طرح سے ان کی پرورش کرتی ہے، ایک باپ اسی طرح کیا ایک اپنے بیٹی کی پرورش کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہت سے ایسے کام ہیں جن میں عورت جو ہے وہ آگے نکلی ہوئی ہے مردوں سے، اور بہت سی عورتیں تو ایسی بھی ہیں کہ جاندار کے حساب سے یا پھر کسی بھی چیز کے حساب سے وہ مردوں سے آگے ہیں۔ تو عورتوں کو کمزور نہیں دکھایا جا رہا، بلکہ بس چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ان کی جو عقل ہوتی ہے، یادداشت ہوتی ہے، وہ تھوڑی کمزور ہے مرد کے مقابل میں۔ اب اس کا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ گھریلو کاموں کے اندر وہ بزی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی عقل پر یا پھر ان کو یاد نہیں رہتی باتیں، یا پھر کوئی اور بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ ایک مرد کی مقابل دو عورتوں کی گواہی مانی جائے گی۔